اسد عمر صاحب میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور ان کو میں نے کراس کویشچننگ کر رہا تھا عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر. ان کو میں نے کہا عمران صاحب کی ہر بات کو ہم مان سکتے ہیں, کرپشن کی بات پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, میرٹ کی بات پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن یہ جو انہوں نے بیانیہ سازش کا امریکہ کے ساتھ جوڑا ہے اس کے وہ بھی ہم مان سکتے ہیں. اس کے لیے ایویڈنس چاہیے, ہارڈ کور ایویڈنس. اور میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس تو ایویڈنس ہونا چاہیے تحریک انصاف کے پاس پہلے ہی. یہ لوگ بکے, یہ لوگ گئے, یہ لوگ ڈالرز میں بکے, سازش ہوئی, اداروں کو پتہ نہیں چلا, وہ ایویڈنس کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ایک ایویڈنس کی جو جہت بتائی وہ یہ تھی کہ جی امریکن ایمبیسی کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی تھی ہمارے مخالفین کی یا جو بعد میں لوٹے ہو گئے, تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے. تو یہ بعد میں تھوڑا سا ویٹیج تو ہے. تو ہم نے ان میں سے ایک شخص کو آج پروگرام میں 2-3 منٹ کے لیے مدعو کیا ہے جو جس کی طرف اسد عمر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کو امریکن سے مل رہے تھے اور اس سازش کی تیاری کر رہے تھے امریکن ایمبیسی کے اندر. اس کا ذکر اسد عمر صاحب نے کیا. اس ڈنر میں یا اس ملاقات میں امریکنز کے ساتھ موجود تھے اور ان کا نام ہے نن ادر دین محمد زبیر صاحب, جو گورنر بھی رہے ہیں سندھ کے, اسد عمر صاحب کے بھائی بھی ہیں اور obviously وہ آپ کی اپنی بھی ایک سیاسی حیثیت ہے. زبیر صاحب بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. زبیر صاحب کل اسد عمر صاحب فرما رہے تھے تو آپ بھی, مجھے پتا چلا ہے ان ممبران میں سے ہیں, پولیٹیشین میں سے ہیں جنہوں نے امریکن ایمبیسی میں ملاقاتیں کی. یہ کیا ملاقاتیں تھیں؟ کیا امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ جو ہے اس حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آئے؟ کون کون وہاں موجود تھا, تھوڑا بتائیے گا. یہ اتنی بڑی مطلب جھوٹ ہی کہنا چاہیے یہ خبر, کیونکہ یہ جب بات چیت ہو رہی تھی جب نو کانفیڈنس موشن کے دوران کہ جی وہ جو امریکن سے ملنے کے حوالے سے الزامات لگا رہے تھے, تو اس میں 3-4 ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا اور عمران خان صاحب نے بھی کیا اور کچھ چینلز نے بھی پک کیا کہ جی کون کون سی ڈیٹ پر کون کون مسلم لیگ نون کے لوگ ملتے رہے ہیں. اور ایک ملاقات ایک ڈنر ہوا تھا جو کہ ان کے احمد جواد صاحب پی ٹی آئی کے پہلے انفارمیشن سیکرٹری ہوتے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا پی ٹی آئی, انہوں نے ڈنر دیا تھا جس پہ کوئی 70-80 لوگ موجود تھے, صحافی بھی تھے اور وہ بھی تھے, پولیٹیشینز بھی تھے, جرنلسٹ, اینکرز وغیرہ بھی تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ تھے جس میں میں بھی شامل تھا, احسن اقبال شامل تھے, شاہد خاقان عباسی شامل تھے, 8-10 ڈپلومیٹس تھے وہاں, جرمن ڈپلومیٹ بھی تھے. امریکن ایمبیسی میں تھا یا احمد جواد صاحب کے گھر پہ تھا؟ نہیں, احمد جواد صاحب کے گھر پر تھا. اور یہ اسٹینڈرڈ طریقہ کار ہے اسلام آباد میں ڈنرز ہوتے ہیں جس پر ڈپلومیٹس آتے ہیں. اب اس کو رنگ ایسے دیا گیا, اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا جھوٹ, وہ رنگ ایسے دیا گیا کہ ایز اف امریکن ڈپلومیٹ سے یہ ملنے کے لیے گئے. نہ ہی ایمبیسی گئے تھے, نہ ہی وہ اکیلی وہاں کوئی امریکن ڈپلومیٹ وہاں آئے تھے یا آئی تھی. وہاں 8-10 ڈپلومیٹ تھے, باقی وہاں پہ کوئی سازش ہوئی, کوئی بات ہوئی عمران صاحب کی گورنمنٹ کو گرانے کی یہاں پہ, کیونکہ آپ لوگ لیک مائنڈیڈ لوگ؟ نہیں, ان کو گرانے کی سازش تو نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے جب بھی ایسا ماحول ہوتا ہے, آج کی بات نہیں, سال پہلے بھی اگر کوئی ڈنر ہوا ہوگا اور ہوتے رہے ہیں جس میں میں نے بھی اٹینڈ کیے, کراچی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, جس میں ڈپلومیٹس آتے ہیں, پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے. ان کا کام ہوتا ہے پوچھنا, ہم اپوزیشن میں دیں ہمارا انپٹ لینا کہ جی کس طرح سے سچویشن ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں شروع ہو گئی تھی, تو obviously they were interested in تو اس کے علاوہ زبیر صاحب آپ کے خیال میں آپ یا پی ایم ایل این میں سے کوئی بندہ امریکن ایمبیسی جا کے نہیں ملا اور اس میں بات نہیں ہوئی عمران صاحب کی گورنمنٹ کیسے گرانی ہے امریکنز کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں. آن ریکارڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, جھوٹ ہے. اور یہ اس کو وزن دینے کے لیے, سازش کو وزن دینے کے لیے کیا گیا تھا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, کوئی میرٹ نہیں ہے. بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. آپ اپنے بھائی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ آپ کے نزدیک یہ جھوٹ انہوں نے بیانیہ باندھا ہے اس کو لے کے. علی محمد خان صاحب, یہ آج کا کانفیڈنس لیول آپ چیک کریں ذرا میاں شہباز شریف صاحب کا, سن لیں ذرا پہلے, اور اب آپ سے پوچھوں گا کہ اب آپ آئندہ کیا کرنے لگے, سنوائیں جی. شروع میں سوچتی کہ ہم ریفارمز کر کے الیکشن میں جائیں گے, اب سب یکسو ہیں کہ ہم یہ جو 14 مہینے ہیں ان کو ہم نے پوری ٹرم ہم نے استعمال کریں گے. اور 75 سال میں بھی آج بھی ہم کچھ کوڈ لے کے پھرتے ہیں. چین کب تک ہماری مدد کرے گا؟ وہ کہتا ہوگا یار یہ کب تک ہمارے پاس آ کے ہم سے مانگیں گے. سعودی عرب ہمیں کہتا ہوگا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. کمال یہ کہ جو سوال ہمیں کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب اپنے آپ سے کر رہے ہیں. جی علی بھائی, بات یہ ہے کہ اب الیکشن نہیں ہو رہے 14 مہینے سے پہلے, واٹ ول یو ڈو؟ کانفیڈنس بڑھ گیا ہے اس حکومت کا. بہت شکریہ عمران بھائی. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد.
سب سے پہلے تو جو آپ نے ابتدائیہ میں محمد زبیر صاحب کا سنایا اور آپ نے ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب کا بھی حوالہ دیا، تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس پہ دوبارہ اپنی پارٹی کی پوزیشن واضح کروں اور آپ کے سوال کا پھر جو ابھی آپ نے اس کا بھی جواب دوں. ضرور. دیکھیں محمد زبیر صاحب نے ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جو کلیدی طور پہ اس جو سازش ہے یا جو مداخلت ہے، جو بھی آپ اس کو نام لیں، گلاب کو کسی بھی نام سے پکاریں اس کی خوشبو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو عمل ہوا ہے، جو قبیح عمل ہوا ہے، اس کو چاہے جو بھی نام دیں، سازش ہے، مداخلت ہے، جو بھی ہے، انٹرفیرنس ہے، وٹ ایور، لیکن اس کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ گرائی گئی. اس کی ریزن کیا تھی؟ ایک ایسا آدمی جس نے پہلی بار 40-50 سال میں پاکستان میں کھڑے ہو کے امریکہ جو مائی باپ ہے بہت سے لوگوں کا، انکل سیم کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. یہ سوچ کے ہی ان کو ہال اٹھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ جو لوگ صبح شام لیٹے رہے ہیں ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ کھڑا بھی رہ سکتا ہے. تو یہ جو کام ہوا ہے تو محمد زبیر صاحب نے اس کو ڈیفینڈ ہی کرنا ہے. کبھی کسی اس شخص نے جو کسی سازش کا یا مداخلت کا یا کسی غلط کام کا قبیح عمل کا حصہ رہا ہو، اس کو آپ پورے 22 کروڑ عوام کے سامنے بٹھا دیں اور اس کو کہیں کہ جناب آپ نے کیا، وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا نا کہ میں نے نہیں کیا. لیکن میں کیا کہوں، آپ کیا کہیں، محمد زبیر صاحب کیا کہتے ہیں، کامران بھائی، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ وہ ہے کہ ایک نیشنل لیول کی امپورٹنٹ کمیٹی، اس نے جو بات کی وہ کیا تھی. چونکہ کافی 2-3 مہینے گزر گئے ہیں تو تھوڑا سا یادداشت کی خاطر، کیونکہ میں نے نہیں لیکن آپ کے پروگرام میں یہ چیز آئی، اس لیے میرا جواب، میرا فرض بنتا ہے. یہ جو ہمارے نیچے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی 37ویں میٹنگ ہوئی تھی، اس کا اعلامیہ اور اس کے متعلقہ پورشن پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم گزر گیا، ہو سکتا ہے لوگوں نے بھول لیا ہو. نہیں آپ بھولے نہیں دیں گے. 37 میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نیچے، اور یہ مت بولیں کامران بھائی کہ 37 کے بعد 38 بھی ہوئی، اور اس اعلامیہ میں جو باتیں کی گئی اس کو 38 میٹنگ جو امپورٹڈ پی ایم شہباز صاحب نے کی تھی اس نے انڈورس کیا تھا. اس میں کیا کہتی ہے اس نیشنل سیکورٹی کونسل، کیا کہتی ہے؟ جس میں وزیر اعظم پاکستان ہے، جس میں آپ کے وزیر داخلہ ہیں، جس میں آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور جس میں آپ کے سپہ سالار ہیں، جس میں آپ کے انٹر سروسز کے حساس اداروں کے سربراہان ہیں، اور بہت سے اور امپورٹنٹ لوگ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں سنیں. پرائم منسٹر Imran Khan chaired the 37th meeting of the National Security Committee NSC today at Prime Minister House. The meeting was attended by Federal Ministers of Defense, Energy, Information and Broadcasting, Interior, Finance, Human Rights, Planning, Development, Special Initiatives, Chairman, Joint Chief of Staff, Committee Services, Chiefs, National Security Advisor and Senior Officers. تو تمام آپ کی کریم موجود ہے، سول اور ملٹری. وہ کیا کہتے ہیں؟ The National Security Advisor briefed، اس نے بریف کیا. کیا بریف کیا؟ سارا ان کو بتا دیا. آگے وہ اس کے ریزرویشنز آتی ہیں اس کمیٹی کی جس کو انڈورس کیا گیا. اس نے the committee expressed grave concern at the communication terming the language as very undiplomatic، کہ بہت ہی آپ نے ایک محکومانہ انداز میں ہمیں حکم دیا ہے. انڈپلومیٹک کیا ہے؟ انڈپلومیٹک یہ ہے کہ میں کسی سے بدتمیزی سے بات کروں اور اس کی کوئی حیثیت ہی میرے سامنے نہ ہو. اور آگے کی بات اس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ the committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question and was unacceptable under any circumstances. کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں blatant یعنی کھلم کھلا مداخلت ہے اور وہ کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان، جس کے نیچے سپہ سالار بھی ہے، جوائنٹ چیف بھی ہے، ڈیفنس انٹیریئر منسٹر سارے موجود ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche into the country in question، وہاں بھی اور یہاں بھی. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پراپر ڈپلومیٹک نارمز پہ بھی احتجاج کریں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 30 مارچ کو یعنی ایک دن پہلے، یہ 31 کی بات ہے، کیبنٹ میٹنگ نے جو ریکمینڈ کیا تھا اس کو ہم بھی انڈورس نہیں کمیٹی کے ہم روز ویسے بولتے ہیں لیکن پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی میں جا کے پورے پارلیمنٹ کو اس میں اعتماد ملے کہ جو انٹرفیرنس ہوئی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، انٹرفیرنس عمل ہے. میں خود بھی کرمنل یا ایک وکیل کرمنل لائر ہوں، جو وکیل کرمنل سول کرتے ہیں، دونوں کرتا ہوں میں. تو سر جو آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا میں کوئی عمل، باقی باتیں چھوڑیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے یہ چائے پینی ہے تو یہ میں نے عمل کیا، لیکن اس کا کمانڈ ادھر سے آیا تو سوچ پہلے ہوتی ہے، عمل بعد میں ہوتی ہے. تو پہلے میٹنگ آف دا مائنڈز ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ جو کمیونک تھا، جو مراسلہ تھا، اس میں جب یہ کہا گیا اور یہ اس کا برملا اظہار کیا گیا اور اس میں کوئی کوسچن مارک نہیں کہ کیا تھا یا نہیں تھا، یہ ادھر موجود تھا، اس لیے اس کو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کہا گیا کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں.
آپ عمران خان کو ہٹائیں تو ہم سوچیں گے کہ آپ کو معاف کریں, اور اگر نہیں ہٹائیں گے تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار پاکستان. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو روس عمران خان صاحب گئے ہیں تو یہ ان کا ذاتی فیصلہ ذاتی نہیں تھا, اس پہ تمام اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری ٹھیک ہے علی بھائی, یہ ساری باتیں آپ نے ریفریش کرا دیا. میرا سوال جو تھا کیا گیا تھا, اب آپ مجھے کامران شاہ صاحب یہ بتائیں, اس کو آپ انٹرفیرنس کہیں, اس کو آپ مداخلت کہیں, سازش کہیں, جو بھی کہیں, ایک سپر پاور نے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا, انہوں نے انٹرفیئر کیا, استعمال کیا اور ان لوگوں سے ملتا رہا جو لوگ بعد میں ہمارے لوٹے بنے. مجھے آپ بتائیں ان کو ان لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی جو کہ بعد میں لوٹے بنے؟ وہ جا کے شہباز شریف صاحب سے کیوں مل رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ سے کیوں مل رہے ہیں؟ what was the reason؟ اور ان حالات میں ان دنوں میں جب ہمیں نہیں پتا تھا, 7 تاریخ کو ان کو پتا تھا کہ عدم اعتماد داری ہے. تو کامران صاحب بہت زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ, آپس میں آپ کے میرے ہمارے جو بھی معاملات ہیں میں سیٹل کر لوں گا جاوید لطیف صاحب سے, لیکن میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا. یہ تو ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ہوا, علی بھائی آپ کے پورے جذبات آ گئے, اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میرا شہباز سوال شریف صاحب کے خلاف بھی ہوتا تو بھی ہم شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے, اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک مورل پوائنٹ آ گیا, کسی کے خلاف بھی ہوتا, لیکن نون لیگ والے بھی روتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی سازش ہوئی تھی جب نواز شریف کو اتارا گیا تھا. لیکن اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا,